अहम खबर दें आपको, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI तैनात कर दिया गया है। ये अहम नोटिफिकेशन जिसका इंतजार था जारी कर दिया गया है। अहम खबर है जिससे मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI तैनात कर दिया गया है और नदीम अहमद अंजुम को DGISI तैनात किया गया और उनकी तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया जा रहा था और अब बाकायदा इस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये अहम ओहदा है जिसके लिए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का नाम सामने आया था और अब बाकायदा उन्हें DGISI तैनात कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन का इंतजार था तकर्री के लिए, जो कि अब जारी हो चुका है। ये अहम तैनाती है पाक फौज में, जिसका इंतजार किया जा रहा था, जिसके नोटिफिकेशन का सबकी जानिब से ही इंतजार किया जा रहा था। और ये नाम ISPR की जानिब से पहले भी सामने आया था, ISPR की प्रेस रिलीज में, और अब हुकूमत ने भी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे उमर जट हमारे साथ मौजूद है। उमर, आगाह कीजिएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए DGISI का नोटिफिकेशन जो जनरल नदीम अहमद अंजुम का वो जारी कर दिया है। और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, उन्होंने उनके सिग्नेचर से इशू हुआ है और आज की डेट उस पर डाली गई है 26 अक्टूबर 2021 की। और उसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को नया DGISI मुकर्रर कर दिया गया है। DGISI जो है वो 20 नवंबर 2021 जो असम्बली के मुताबिक कह रहा है, उसके मुताबिक उनको तैनात किया गया है। और ये 19 नवंबर 2021 को जो चार्ज है जो DGISI का वो करेंगे। और अब ये वज़ीर आज़म की तरफ बड़ी भी की जा रही थी DGISI की तकरीर के हवाले से, और उस पर आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उनकी मंजूरी के बाद जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद आजम खान, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है और उनके सिग्नेचर है जो ये बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस पर जो तारीख डाली गई है वो 26 अक्टूबर 2021 की है। इसके बाद आज भी जो इजलास हुआ था उसमें जो DGISI पहले अहदे पर मौजूद है DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, वो इस इजलास में शरीक हुए। ताहम जो नई तकर्री का नोटिफिकेशन है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज जारी कर दिया गया है। और अब नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक। अच्छा उमर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया जा रहा था, ये नोटिफिकेशन सामने आ चुका है, बताइएगा कब से अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लेंगे? जो जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम जो है वो बतौर DGISI का जो चार्ज है वो जो क्योंकि उनकी जो मुद्दत है वो 19 के करीब थी, और अब 19 के बाद जो पुराने DGISI अब जिनको हम साबित कह सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, वो अपना चार्ज छोड़ेंगे और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम जो है उनकी जगह चार्ज संभालेंगे। और इसके हवाले से जो ISPR है उन्होंने भी गुज़श्ता दिनों में ये अनाउंसमेंट की थी कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम होंगे। ताहम ये नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म के जिनकी हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान ने देनी थी उसका इंतजार किया जा रहा था, और अब बाकायदा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये आज एक अहम इजलास भी हुआ और उस इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो DGISI हैं वो शरीक हुए थे। और उसके बाद फिर अब ये एक नोटिफिकेशन सामने आया है जिसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को बाकायदा वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नया DGISI मुकर्रर कर दिया गया है। ठीक है उमर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है तज्जियाकार हबीब अकरम साहब ने, उनसे बात कर लेते हैं। हबीब अकरम साहब, बड़ा इंतज़ार था इस नोटिफिकेशन का, ताख़ीर हुई लेकिन बिल आखिर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। देखिए, इसकी बड़ी एक तो ये आपने दुरुस्त कहा कि इसकी ताख़ीर इसमें हुई और ये ताख़ीर खासी डेट्रीमेंटल है, नुकसानदेह हुई हमारे निज़ाम के लिए। उसकी वजह यह है कि जब नदीम अंजुम में ही लगना था तो उस प्रेस रिलीज में क्या खराबी थी जो पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से जारी की गई थी, जिसमें एक मामूल के मुताबिक सबके तबादले किए गए थे कि किसी को कोर कमांडर लगाया गया था और किसी कोर कमांडर को DGISI की जगह लगाया गया था। तो आखिर उस ताख़ीर की वजह क्या थी? आप देखिए कि अब तकरीबन 20 दिन बाद अगर ये काम हो रहा है तो इसको आप बाद खराबी बसियार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की मखसूस तारीख में
جب ہم دیکھتے ہیں کہ DGISI کی تقرری پر اختلافات کا ایک تاثر پیدا ہو جائے پاکستان کے اندر کہ وزیر اعظم اس کے بارے میں کچھ اور سوچ رہے ہیں اور پاکستان کی آرمی اس حوالے سے کچھ اور، ملٹری کچھ اور سوچ رہی ہے، تو پھر اس کے یقینی طور پر سیاسی اثرات بھی ہوتے ہیں اور پھر بہت زیادہ افواج کے اور مسلح افواج کے مورال پر بھی پڑتے ہیں کہ آپ نے یہ 20 دن روک کے بیسیکلی فوج کے اندر آپ نے کیا میسج دینے کی کوشش کی کہ یہ سیاسی بات کہنے، صرف یہ سیاسی بات کہنی تھی کہ آئی ایم دا باس، کیا یہ بتانے کے لیے کہ میں روک سکتا ہوں؟ یہ تو بالکل ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی اس تاخیر نے سوائے نقصان کے پاکستان کی مسلح افواج کے اور پاکستان کے سیاسی نظام کے اور کوئی اس نے رول پلے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار خاور گھمن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خاور، ان کا نام پہلے ہم نے دیکھا جو کہ ISPR کی پریس ریلیز میں سامنے آ گیا تھا، جس میں DGISI جنرل ندیم احمد انجم کا نام دیا گیا تھا۔ اتنی تاخیر کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کرنا، تاخیر کی وجہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پروسیجرل کوئی ایشو تھا اس میں؟ جی بالکل کوئی پروسیجرل ایشو نہیں تھا، کچھ ٹائم کے حوالے سے جو معاملات آپس میں ڈسکس ہوئے تھے آرمی چیف اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان، اور جس دن آپ کو یاد ہوگا ایک ملاقات بھی ہوئی تھی، پرائم منسٹر نے ذکر بھی کیا تھا اپنی پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ بھی، اسی رات ہی سارے معاملات طے پا گئے تھے کہ کتنا ٹائم جو ہے آؤٹ گوئنگ DGISI جنرل فیض اس پوزیشن میں رہیں گے اور کب نئے DGISI اس کو اپنے چارج کو ٹیک اوور کریں گے۔ باقی دیکھیں، میڈیا میں ہر بندے کے پاس اپنا اختیار ہے آرگومنٹ کرنے کا، اس کا نقصان ہوا، اس کا فائدہ ہوا، ایونچولی پاکستان آئین 73 کے آئین کے تحت سارا چل رہا ہے، اس میں چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، ان کے پاس اختیار ہے، اگر وہ مناسب سمجھتے رہے اس سارے ٹائم کے دوران کہ جی تھوڑا سا ٹائم آؤٹ گوئنگ DGISI کو چاہیے اس پوزیشن کے اندر۔ کچھ افغانستان کے معاملے آپ کو یاد ہوگا، پچھلے دنوں DGISI افغانستان بھی گئے ہوئے تھے، باقی اور بھی کچھ ریجنل ایشوز چل رہے ہیں، سیکیورٹی آپ کو پتہ ہے ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر کے اوپر بھی کافی معاملات سخت ہیں، جو اندرونی سطح کے اوپر بھی جو مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں اس وقت ایکٹیو ہوئی ہیں، لہٰذا کچھ ایشوز تھے، کافی سینسٹیو ایشوز تھے اور سیکیورٹی کے حوالے سے ایشوز تھے، جس کی وجہ سے پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان یہ معاملہ طے ہو گیا تھا۔ مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہوا تھا کہ ہمارے میڈیا میں خاص طور پر ہمارے زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کے مطابق یہ بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، تناؤ پیدا ہو گیا، لڑائی ہو گئی ہے اور اب اس کے بعد جو ہے پاکستان کا نظام موجودہ جو اس کی حیت ہے اس میں نہیں چلے گا اور ایونچولی اس کے کچھ اثرات ہوں گے۔ میرے خیال میں ہم 2021 کے اندر آگے ہوئے ہیں، باقی 90s اور 80s کے اندر اور اس طرح کی جو سازشیں چلتی رہی ہیں اس پہ زیادہ ہمیں دھیان نہیں دھرنا چاہیے۔ ایک معاملہ تھا، حل ہو گیا اور دونوں طرف سے یہی بات آتی رہی ہے۔ پچھلے دنوں جب ہماری پرائم منسٹر کے ساتھ ایک جگہ ملاقات بھی ہوئی تو ان سے سوال بھی کیا گیا تو وہ ہنس کے آگے انہوں نے یہی جواب دیا کہ سارے معاملات طے شدہ ہیں، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ لہذا پریشانی زیادہ تر جو میڈیا میں ہمیں زیادہ نظر آئی اور جو ابھی بھی انتہائی ادب کے ساتھ وہ یہی ایک جو آرگومنٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ جس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ کوئی نقصان نہیں ہوا، ایک ڈسپلن ادارہ ہے اور پاکستان کے اندر اس وقت بے شک لولی لنگڑی کچھ لوگوں کے نزدیک جمہوری نظام چل رہا ہے اور یہ اختیار ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب تھے انہوں نے بھی اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا تھا، تو معاملات چلتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک جو ٹرانزیکشن تھی ہو گئی ہے، نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، اب 20 نومبر کو نئے DGISI جنرل ندیم اپنے جو عہدے کا چارج لے لیں گے اور اس کے بعد سارے کے سارے معاملات آگے چلیں گے۔ دوبارہ سے بات دہرا دیتا ہوں کہ کچھ سیکیورٹی سطح کے اوپر ایشوز تھے جس کی وجہ سے پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان یہ طے ہو گیا تھا کہ کچھ عرصہ تک جو موجودہ DGISI ہیں اس پوزیشن میں رہیں گے۔ ظاہر ہے پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں 3 سال کے دوران ان کی کافی زیادہ انگیجمنٹ رہی، خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے ہماری کچھ بریفنگز بھی یہاں پہ اسلام آباد میں ہوئی اور ان بیک گراؤنڈ بریفنگ کے دوران وہ بتایا گیا کہ کس طرح جو DGISI جو آؤٹ گوئنگ ہیں وہ کتنے اگریسولی سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ تو ظاہر ہے وہ کچھ ایشوز انڈر ڈسکشن تھے، آپ کو پتہ ہے امریکہ بھی گئے، چائنا بھی گئے موجودہ DGISI، تو وہ سارے معاملات تھے۔ اب جو لاسٹ ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر یہ سارے معاملات طے پا گئے تھے، تو آج نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا۔ میرے خیال میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد میچ ہے پاکستان نیوزی لینڈ کا، ہمیں میچ انجوائے کرنا چاہیے انڈیا کے خلاف۔ ٹھیک ہے خاور، میچ بھی انجوائے کریں گے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ تجزیہ کار حسن عسکری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ حسن عسکری صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ، سیکیورٹی سطح کے ایشوز تھے یا کچھ پروسیجرل ایشوز تھے جس کے باعث یہ تاخیر ہوئی نوٹیفیکیشن جاری ہونے میں؟ کہ اس میں بعض دفعہ جو ہے مختلف جو پلیئرز ہوتے ہیں ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں،
اس میں بعض دفعہ کسی معاملات پہ ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے جو کہ بعد میں طے کر لیا گیا، اور یہ اچھا ہوا کہ یہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے شکوک و شبہات اور بہت سی باتیں جنم لے رہی تھی، کیونکہ یہ پاکستان کی روایت میں انکنونشنل قسم کا ایک ڈیسیجن ہے، ڈیلے جو تھا یہ ڈیلے کا ڈیسیجن تھا، تو اس کی وجہ سے پاکستان میں پھر کہانیاں شروع ہوتی ہیں، واقعہ باتوں کو مختلف انداز میں نکالا جاتا ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کہ شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ چلیے اب معاملے جو ہیں باقاعدہ طے ہو گئے ہیں، اور جو کہانیاں تھیں وہ اپنی جگہ جو ہے اب ختم ہو جائیں گی، لیکن صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اوور آل امپیکٹ جو ہے پاکستان کے پولیٹیکل پروسیس پر کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل یہ دیکھنا ہے کہ اثر کیا ہوگا۔ حبیب صاحب آپ کے پاس آؤں گا۔ شکوک و شبہات یقیناً اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ کس طرح سے آگے بڑھا، خراب کس طرح سے ہوا، اس میں خرابی کہاں سے آئی؟ شکوک و شبہات جو وزراء کی جانب سے بیانات تھے، کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے بعد پیدا ہوئے؟ دیکھیے، اگر آپ پہلے دن یعنی ہم آج سے 20 دن پہلے اگر چلے جائیں تو اس دن پہ تو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا تھا کہ جناب 20 نومبر سے اس کا اطلاق ہوگا، جیسے آج کے نوٹیفیکیشن میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ 20 نومبر سے اس کا اطلاق ہوگا، تو اس دن بھی یہ بات ہو سکتی تھی، اس دن بھی یہ صورتحال، یہ کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں ہے جو ایجاد کیا گیا ہو، اس سے پہلے بھی اس طرح کے نوٹیفیکیشن جاری ہوتے رہے ہیں۔ آپ کو ہمارے پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ جنرل اسلم بیگ جب چیف آف آرمی اسٹاف تھے تو ان کے ہوتے ہوئے ایک چیف آف آرمی اسٹاف متعین کر دیا گیا تھا، اور اس کا لیکن اس کی جو تاریخ، اس کی جو اطلاق تھا اس نوٹیفیکیشن کا، وہ بعد میں ہوا تھا۔ تو جب ایسی صورتحال میں آپ کے پاس ساری پریسیڈنسز موجود ہیں، ساری مثالیں موجود ہیں، نظائر موجود ہیں، تو آپ ان کی روشنی میں کام کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی خرابی پیدا ہوئی جس کا ہمیں پوری طرح سے بتایا نہیں، جو ہمیں پوری طرح سے بتائی نہیں جا رہی۔ آپ پاکستان کے وزیر داخلہ کو ایک مذاق سمجھتے ہیں کہ ایک وقت میں آ کر ٹی وی پہ وہ متعین تاریخ بتاتے ہیں، ایک جمعے سے اگلے جمعے کے درمیان یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد خاور بھی اچھی طرح جانتے ہیں، ڈاکٹر حسن صفی صاحب جانتے ہیں، ہم سب جرنلسٹ ہیں، ہم سب کو وزراء نے یہ بتایا کہ فلاں تاریخ کو یہ ہوگا، فلاں تاریخ کو یہ ہوگا، اور پھر ہمیں دوسرے ذرائع سے بھی یہ خبریں ملتی نہیں، تو آخر وہ فلاں تاریخیں کیا وزیر اعظم کا آفس پراسرار دھند میں کام کرتا ہے کہ جہاں سے کوئی خبر باہر نہیں آ سکتی؟ اور پھر وزیر اعظم کے پاس، وزیر اعظم ہمارے ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کے اختیارات لکھے ہوئے اختیارات ہیں، ان کے ومز اینڈ ویوز کے اوپر نہیں چل سکتے کہ آپ کسی خاص طور پہ ایک سینسیٹیو ادارے کا جو سربراہ ہے اس کی تعیناتی میں اتنی تاخیر کر دیں کہ بہت سارے لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں، اور پھر پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ اس سے ایک سیاسی عدم استحکام کا تاثر ابھرے، آپ کا جو روپیہ ہے وہ مسلسل نیچے کی طرف گرتا چلا جا رہا ہے، اس بنیاد پہ کہ آپ کے ہاں پولیٹیکل استحکام نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی اسٹاک مارکیٹ اچھا پرفارم نہیں کر رہی جو کچھ عرصہ پہلے اچھا پرفارم کر رہی تھی، تو کیا یہ سارا محض ایک وزیر اعظم کی ومز تھی جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ جناب میں نوٹیفیکیشن فلاں تاریخ کو جاری کروں گا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پورا ملک ہے، 22 کروڑ عوام ہے، جس کا ایک دستور ہے، جس میں عمران خان صاحب نہ پہلے وزیر اعظم ہے نہ آخری وزیر اعظم ہے۔ ان کے سامنے ان سے پہلے جو دو درجن کے قریب وزرائے اعظم گزرے ہیں وہ اس طرح کی تقرریوں کے نوٹیفیکیشن جاری بھی کرتے رہے اور بر وقت کرتے رہے۔ آخر یہیں پہ آ کے مسئلہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ جب آپ اس طرح کے تاثر اسلام آباد سے باہر نکلیں گے، پوری دنیا کے اندر بھی ہماری جگہ صحیح ہوگی اور ملک کے اندر بھی عدم استحکام کا تاثر گہرا ہوگا۔ ٹھیک ہے حبیب صاحب، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ خاور آپ کے پاس آؤں گا۔ خاور، اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو بھی خرابی تھی وہ کچھ بیانات کے باعث بھی ہوئی، گو کہ اس میں کچھ اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو بیان بازی ہوتی رہی وزراء کی جانب سے جس میں وزیر اعظم کا استحقاق ہے، وزیر اعظم انٹرویوز کریں گے، اس طرح کے بیانات بھی سامنے آتے رہے، نہیں سمجھتے آپ کہ وہ خرابی کے باعث بنے اور ان کی وجہ سے جو افواہیں ہیں وہ زیادہ بڑھی؟ دیکھیں، جب ہم کسی بھی ایشو کے اوپر اپنی اسیسمنٹ یا تبصرہ یا تجزیہ پیش کرتے ہیں تو اس کے اوپر میرے خیال میں جو ہے وہ کوٹ اینڈ کوٹ بیان ضرور ہمیں دہرانا چاہیے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ جی اس ہفتے کے دوران معاملہ طے ہو جائے گا، ملاقات ہوگی، معاملہ طے ہو گیا تھا۔ اصل پرابلم تب پیدا ہوئی کہ جی نوٹیفیکیشن ابھی تک کیوں نہیں ایشو ہو رہا، نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ایشو ہو رہا، اور آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد تواتر کے ساتھ تمام وزراء نے، اور خاص طور پر اب وزیر اعظم سے تو بڑا کوئی نہیں، اب حکومت وقت کے اندر چیف ایگزیکٹو وہی ہیں،
पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग होती है, आपको याद होगा, उसमें उन्होंने यही बताया कि जी सारे मामला ठीक हैं, मेरी और मौजूदा आर्मी चीफ के दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसमें कोई मामला नहीं है, उसमें किसी भी तरह की कोई खराबी, कोई तनाव मौजूद नहीं है। मामला तब पैदा होता है जब इसके ऊपर फिर तबसरे और तजिए शुरू हो जाते हैं। पहले दिन से ये एक बात वाज़ेह थी और ये मीडिया के अंदर ये चीजें चल रही थी कि टाइम लाइन के ऊपर कुछ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह सकते हैं बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड हमारी जो मिलिट्री की आदत है कि इतने टाइम के दौरान उनको रहना चाहिए, इतना टाइम उनको मौजूदा पोजीशन में रहना चाहिए। मैंने अभी आपको अर्ज किया कि कुछ इश्यूज थे, आपके सिक्योरिटी के रिलेटेड इश्यूज थे जो प्राइम मिनिस्टर चाह रहे थे कि मौजूदा डीजी आईएसआई को पोजीशन में रहना चाहिए, तो वो सारे मामला तय हो गए थे। अब ये है कि हम सिर्फ इस नोटिफिकेशन के इशुएंस को बाकी मुल्की हर मामले के साथ अगर जोड़ना शुरू कर देंगे तो वो फिर वही मैंने कहा ना कि वो हम पास में रहना शुरू कर दें कि जी तब ये हुआ था तो ये हो गया था, डीजीआईएसआई का नए अपॉइंट हुए थे तो उसके बाद ये हो गया था। तो मेरे ख्याल में देखते हैं, आप नोटिफिकेशन हो गया है, 20 नवंबर को वो अपना चार्ज टेक ओवर कर लेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि हालातों वाक़यात किस स्तर पर बैठते हैं। जहां तक पाकिस्तान की मईशत का ताल्लुक है तो वो डीजीआईएसआई के नए की अपॉइंटमेंट होने से ना उसके ऊपर अच्छे या बुरे असरात पड़ने हैं, और इसके अंदर जो भी होना है वो आपको पता है, जो मुल्की हालात हैं इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो सारे के सारे मामला चल रहे हैं उसका तो आपको सामना है। आपके मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा मामला जो है वो अच्छे नहीं चल रहे मुआशी सतह के ऊपर। वो हुकूमत अच्छे या बुरे फैसले वो हुकूमत वक्त में करने हैं और हुकूमत वक्त को ही उसका सबका सामना करना है। लेकिन मैं दोबारा से कहूंगा, कम से कम मैं इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ, इसके ऊपर हम रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं और हमारा तो पहले दिन से इसके ऊपर यही एक असेसमेंट है कि इस पे कोई क्राइसिस लाइक सिचुएशन नहीं है, थोड़ा सा टाइम का इशू है, वो रिजॉल्व हो गया था। जलाल से इनकी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान और अब ये नोटिफिकेशन इशू हो गया है। ठीक है, खावर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हसन अस्करी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह से खावर भी जिक्र कर रहे थे कि जो भी फैसले हैं अच्छे हैं बुरे हैं, जिम्मेदारी हुकूमत पे आयद होती है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपकी जानिब मैं दोबारा आऊँगा। हमें फिल वक्त ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान ने, उनसे बात कर लेते हैं। आप बड़े मंझे हुए सहाफ़ी हैं, नए DGISI की तैनाती की मुद्दत में 20 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई, इस तारीख की वजह क्या है? मोहम्मद इमरान डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो तारीख है जो दी गई है वो 20 नवंबर की, इसको टेक्निकली ओवरलैप कहते हैं। जो नए डीजी हैं वो आ जाएंगे, फिर एक दूसरे से चार्ज जो है वो लेने में, चूँकि ISI एक बहुत सेंसिटिव इदारा है और इसके डिफरेंट शोबे हैं और जिस अंदाज से इसका वे ऑफ वर्किंग है उस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग जो है वो चाहिए होती हैं और इस हवाले से इसीलिए ये जो डेट है वो 20 नवंबर जो है वो दी गई है। तो दोनों जो हैं जाने वाले DGISI जनरल शाहिद ज़मीन जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद ज़मीन, तो आने वाले जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं DGISI हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, ये जो दोनों हैं वो हैंडिंग टेकिंग के अंदर जो है कमांड की तब्दीली के हवाले से मुकम्मल और मुफस्सल किस्म की ब्रीफिंग के बाद जो है वो चेंज ऑफ कमांड होती है। शुक्रिया अदा करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से खावर इससे पहले बात कर रहे थे कि कुछ जो भी अच्छे फैसले हों या बुरे फैसले हों हुकूमत को भुगतना पड़ते हैं, आप समझते हैं कि अब जो तमाम तर मामलात हैं वो ट्रैक पर आ जाएंगे और तमाम तर जो प्रोसीजर है वो स्मूथ चलेगा? मेरा ख्याल है कि अब ये फैसला हो गया है, तो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खत्म हुआ है, तभी ये फैसला हुआ है। और ये फैसला एक अच्छा फैसला है, डिले जरूर हुआ है, लेकिन इस फैसले से मामलात जो हैं वो जो है अपनी लाइंस पे चलते रहेंगे, क्योंकि जो रिकमेंडेशन आई थी आर्मी हेडक्वार्टर से ISI के लिए, वही रिकमेंडेशन जो है वो एक्सेप्ट की गई है, जिनको अपॉइंट किया गया है। और ये कोई ऐसा अनयूजुअल बात नहीं है कि डेट दी गई है कि फला तारीख से। अमूमन एडवांस नोटिफिकेशन भी होते रहे हैं माजी में। तकरीबन जितनी भी की अपॉइंटमेंट होती हैं वो इन एडवांस जो है वो आती हैं। वो तो ये हुआ कि ये मामला रुका ऐलान के बाद और उसके बाद बयानबाजी हुई, तो उसकी वजह से जो है लोगों को ये फिक्र हुआ कि कोई झगड़ा हो गया है, कोई नाराजगी हो गई है, तो इस किस्म के शकूक और शुबात जो है वो इमर्ज किए। और अगर ये इतना अननेसेसरी डिले ना होता, फैसला जरा तेजी से हो जाता,
تو میرا خیال ہے پھر وہ شکوک بھی لوگوں کو ذہنوں میں نہ ابھرتے، کیونکہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ آپ ڈیسیجن جلدی لیں، صرف اس صورت میں ڈیلے ہو کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے، ورنہ ڈیسیجن جو ہیں وہ کوئک ڈیسیجن جو ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے نمائندے عمر جٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عمر، آج اہم ایک ملاقات بھی ہوئی ہے آرمی چیف، وزیر اعظم اور DGISI کے مابین، کیا گفتگو ہوئی؟ اس ملاقات کا احوال کیا تھا، شیئر کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کی جو ملاقات آج بنی گالہ میں ہوئی ہے، باقاعدہ اس کا وزیر اعظم آفس کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور جس طرح سے نئے جو DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی تقرری کی گئی ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ ایک تو اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جو نئے ڈی ایم کی تعیناتی کے حوالے سے مشاورت کی چینج آف کمانڈ ہے اس کو ڈسکس کیا گیا۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے اعلامیہ میں کہ وزیر اعظم آفس کو DGISI کی تعیناتی کے حوالے سے وزارت دفاع نے ایک فہرست ارسال کی تھی مختلف افسران کی، اور وزیر اعظم نے اس فہرست میں جو شامل نام تھے امیدواروں کے ان کے انٹرویو دیے، اور اس کے بعد پھر فائنل راؤنڈ ہوا آج وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کے مابین، جس میں دوبارہ سے ڈسکشن کی گئی، اور اپنی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو نئے DGISI ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ہوں گے، اور ان کی جو چینج آف کمانڈ ہے وہ جس طرح سے 19 نومبر تک لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید DGISI رہیں گے، جبکہ 20 نومبر سے جو نئے DGISI ہیں وہ چارج سنبھالیں گے۔ تفصیلی مشاورت کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کے نام کی منظوری دی ہے وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق، اور اس میں جو انٹرویو کے حوالے سے بتایا کہ ایک سروس وزارت دفاع کی جانب سے آفس کو موصول ہوئی تھی، اور پھر اس فہرست میں جو افسران امیدوار تھے ان کے انٹرویو وزیر اعظم عمران خان نے کیے، اور ان انٹرویو کے بعد آج ایک فائنل راؤنڈ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان ہوا، جس کے بعد حتمی منظوری دی گئی ہے نئے DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی۔ جی ٹھیک ہے عمر، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اہم فیصلہ ہوا ہے، لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم DGISI تعینات ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے DGISI کی تقرری کی منظوری بھی دے دی ہے۔ DGISI جنرل ندیم احمد انجم کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے، اور نوٹیفیکیشن کا اطلاق 20 نومبر سے ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید 19 نومبر تک اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ آج اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف کی ملاقات، جس کا اعلامیہ بھی جاری ہو چکا ہے۔ اس ملاقات میں ISI کی کمانڈ میں تبدیلی سے متعلق بھی مشاورت کی گئی ہے۔ نئے DGISI کے چارج سنبھالنے سے متعلق تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ خاور گھومن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ خاور، اہم فیصلہ، خاور آپ سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ شیخ رشید احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، براہ راست ہم لیے چلتے ہیں۔